اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، گزشتہ سبق ہم نے یہ جزم کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج اس میں کچھ اضافہ پڑھیں گے، یعنی جو حرف ساکن ہو اور اس کو اس کی پہلی حرکت کے موافق پڑھیں گے، اور ساکن کے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس کو سکون کہتے ہیں یا اس کو جزم کہتے ہیں۔ آج اس بات کا اضافہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے حروف قلقلہ 5 ہیں، جن کا مجموعہ قطب جدن، یعنی اس ہم کہیں گے قوف، تو، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کی ادائیگی کے وقت آواز میں حرکت پیدا ہو جائے، آواز میں جنبش پیدا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی گیند پکڑے اور اس کو دیوار کے ساتھ مارے تو وہ دیوار کے ساتھ لگ کے واپس آتی ہے، تو اسی طرح قلقلہ میں آواز میں بھی ایسی حرکت ہوگی۔ اب حروف قلقلہ اس وقت قلقلہ ہوں گے جب یہ ساکن ہوں۔ مثال کے طور پہ کیونکہ جزم ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا چلو جزم کے ساتھ حروف قلقلہ بھی پڑھ لیں۔ اب حروف قلقلہ کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق۔ اب یہ دیکھیے، اگر اس کی جگہ با ہوتا تو اس میں آواز کو حرکت نہیں دینی، چونکہ یہ حروف قلقلہ ہے اس لیے قاف کی آواز کو حرکت ہو رہی ہے، اق۔ پھر اسی طرح تو، حمزہ تو زبر اط، حمزہ تو زیر اط، حمزہ تو پیش اط۔ پھر اسی طرح حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ تو یہ حروف قلقلہ ہے کہ حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت آواز میں حرکت پیدا ہوگی، آواز میں جنبش ہوگی، اور اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سورۃ العلق پڑھ رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس میں اقرأ، آپ اس کو آواز کو حرکت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قاف حروف قلقلہ آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قل، آپ نے اس میں قاف پر، یاد رکھیے پہلے بھی بتایا تھا کہ حروف قلقلہ اس وقت قلقلہ ہوں گے جب یہ ساکن ہوں۔ پھر قل هو اللہ احد، اب احد اس میں آواز کو حرکت کیوں دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ دال قلقلہ ہے، حروف قلقلہ میں سے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم، دال۔ ان کی بھی ہم پریکٹس کریں کہ حروف قلقلہ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس کو ہم شد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔